بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں پارے کا آغاز سورۃ الحجر سے ہوتا ہے۔ سورہ حجر میں قرآن کریم کی حقیقت، تحقیق رسالت، اثبات توحید اور اسی طرح بعض انعامات کا ذکر فرمایا گیا اور جزا اور سزا کے نمونوں کے طور پر بعض قصوں کو ذکر فرمایا گیا۔ اس پارے کا پہلا مضمون آیت نمبر 2، 3 اور 9 میں بیان فرمایا کہ جلد ہی منکرین حق پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو جھوٹی امیدوں کے سہارے چھوڑ دو، کھائیں اور مزے کریں، یہ اس کتاب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس کی حفاظت کا ذمہ خود ہم نے لے لیا ہے۔ دوسرا مضمون بیان فرمایا کہ آسمانوں میں نہایت مستحکم سرحدیں ہیں جہاں شیاطین کا گزر نہیں ہو سکتا، اگر یہ کوشش کریں بھی تو ایک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اور فرمایا کائنات کی ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر ہے جس سے وہ نہ کم ہو سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ تیسرا مضمون کہ جب شیطان کو اللہ نے راندہ درگاہ کیا تو شیطان نے کہا، میں تیرے بندوں کے سامنے دنیا کو ایسا دل فریب اور خوشنما بناؤں گا کہ یہ تجھے فراموش کر دیں گے یا تیری خلاف ورزی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میرے حقیقی بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، وہ تیری پیروی نہیں کریں گے، الا عبادک منہم المخلصین۔ چوتھا مضمون کہ میرے حقیقی بندے بلا خوف و خطر نعمتوں والی جنت میں داخل ہوں گے جہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ انہیں کبھی اس جنت سے نکالا جائے گا۔ پانچواں مضمون قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شرارتوں کی وجہ سے ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا اور وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے، اور پھر فرمایا کہ دیکھ لو ہم نے ان حد سے تجاوز کرنے والوں سے کیسے انتقام لیا، پتھروں کی بارش کی۔ چھٹا مضمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیات جس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، 7 مثانی اور قرآن عظیم جیسی دولت عطا کی ہے۔ آپ تو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، جو پیغام آپ کے پاس ہے اسے پہنچائیں، فاصدع بما تؤمر، اور مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ پر چھوڑ دیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یوں سورۃ الحجر مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے جس میں توحید اور اس کے ضمن میں شرک کا رد اور اہل شرک کی مذمت بیان فرمائی گئی۔ قیامت کا اثبات موجود ہے، نبوت کا اثبات ہے، قرآن کریم کے حق ہونے کا بیان ہے، کفر کا دنیاوی اور اخروی وبال بیان کیا گیا ہے، شرکیہ رسموں کے ابطال کو ذکر فرمایا گیا ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بھی ذکر فرمایا گیا۔ پارے کے اعتبار سے 7واں مضمون سورہ نحل کا پہلا مضمون، ہم نے انسان کو ایک نطفہ سے پیدا کیا، نطفہ سے، مگر اس کی سرکشی دیکھو کہ اب یہ خدا کے مقابلے میں جگڑنے پر اتر آیا۔ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی اللہ کے ذمے ہے، جبکہ یہاں تو بے شمار راستے ٹیڑے ہیں۔ تو یہ ٹیڑے راستے، یہ جنت کے راستے نہیں، اللہ کے راستے نہیں، صراط مستقیم وہ جنت کا راستہ ہے۔ 8واں مضمون کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، لیکن تمہارا محسن کیا رحیم ہے کہ پھر بھی وہ تمہیں نوازتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تم سرکشیاں کر رہے ہو، نافرمانیاں کر رہے ہو، بغاوتیں کر رہے ہو، وہ تب بھی
مزید اضافہ فرماتا چلا جا رہا ہے۔ 9واں مضمون کہ منکرین حق کے پاس سوائے تکبر کے کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں یہ تو فرسودہ قصے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ اٹھائیں۔ 10واں مضمون آیت نمبر 32 میں بیان فرمایا، خدا پرست لوگوں کی روح کو جب فرشتہ قبض کرتا ہے تو ساتھ یہ کہتا ہے سلام ہو تم پر، اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں جاؤ۔ 11واں مضمون، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ اسے خبردار کرے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت بخشی اور کسی کو گمراہ کیا۔ 12واں مضمون بیان فرمایا کہ غور سے دیکھو چیزوں کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور دائیں سے بائیں گرتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم کی پابند ہے، اور فرشتے بھی اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، انکار نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ 13واں مضمون، مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات بیٹیوں سے اور ان ساری چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ مگر جب ان کے گھر بیٹی ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں فرشتے ان کی، نعوذ باللہ، لیکن ان کے اپنے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے باعث ننگ و عار سمجھتے ہیں اور منہ چھپاتے ہیں۔ یہ کس قدر بے حسی اور بے حس قسم کے لوگ ہیں، سوچتے ہیں کہ اسے زندہ درگور کر دیں تاکہ یہ جو ذلت، چونکہ وہ سمجھتے تھے اس ذلت سے بچ سکیں، تو اس کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ بچی کو زندہ درگور کر دیں۔ 14واں مضمون، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوری پکڑتا تو کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکتا تھا، کوئی بھی جاندار، لیکن ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے مہلت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک وقت تک ہم مہلت دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، لیکن عقل رکھنے والے توبہ طائب ہو کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور سرکشی میں کچھ لوگ مزید آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ پھر ان کو اچانک پکڑ لیا جاتا ہے۔ 15واں مضمون، مویشیوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ خالص دودھ نکالتا ہے، سبحان اللہ۔ شہد کی مکھی سے کس طرح رنگا رنگ شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ 16واں مضمون بیان فرمایا، اللہ بہت بلند و برتر ہستی ہے، بہت بلند و برتر، اس کے لیے دنیاوی بادشاہوں کی مثالیں نہ بیان کرو، وہ دنیاوی بادشاہوں جیسا نہیں ہے، وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ 17واں مضمون بیان فرمایا کہ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا اہتمام کیا ہے، تمہیں صرف اسی کا شکر گزار بننا چاہیے اور شکر گزار بندوں میں تمہیں شامل ہونا چاہیے۔ 18واں مضمون، جن لوگوں نے اس کتاب ہدایت اور رحمت کو سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ فیصلے کے دن اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور اس ہدایت سے محروم لوگوں کے خلاف یہی کتاب زبردست قسم کی گواہی دے گی اور یہ گواہ بنے گی۔ 19واں مضمون آیت نمبر 90، 91، 92 اور 94 میں بیان فرمایا کہ اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی، بے حیائی، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ اللہ سے کیے گئے وعدوں کو مت توڑو، مکہ کی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو خوب محنت سے سوت کاٹ کر پھر خود ہی اسے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ایک عورت کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنی قسموں کو
دھوکہ کا ذریعہ نہ بناؤ اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ 20واں مضمون آیت نمبر 106 اور 111 میں بیان فرمایا کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر کلمہ کفر زبان سے ادا کرو مگر دل کفر سے بالکل صاف ہو تو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے کہ آپ پر گن رکھ دی گئی اور آپ کو کہا گیا کلمہ کفر کہو ورنہ مار دیے جاؤ گے، تو ایسے وقت گنجائش ہے، رخصت ہے، اجازت ہے کہ کلمہ کفر زبان سے ادا کر لیا جائے، بشرطے کہ دل کفر سے پاک ہو، دل میں ایمان ہو۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ ہاں اگر دل سے کفر قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لے، خدا کے عذاب سے جان نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں جان بچا لے گا لیکن اللہ سے جان نہیں بچا سکتا۔ ایسے لوگوں پر تو اللہ کا غضب ہوگا۔ اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہر فرد اپنے بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 14ویں پارے کا آخری مضمون 21واں مضمون آیت نمبر 20، 120، 121، 125، 126 میں بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اے نبی جی آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت، بصیرت، عمدہ نصیحت سے بلائیں، اور اگر مباحثے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ہو، وہ بھی نرم لہجے میں ہو، اچھے اسلوب میں ہو۔ ہاں اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی ہوئی ہے، تجاوز نہ کرو۔ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو جتنا اس نے نقصان کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اسی درجے کی اس کو بدلے میں تکلیف دو، انتقام لو۔ اگر معاف کر دو تو فرمایا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ خود وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔